اب ایک اور فکرہ چل پڑا ہے کہ مجھے سانس نہیں آ رہا۔ یہ نعرہ نہیں ہے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جہاں جہاں بھی ایسا ہو رہا ہے وہاں اب انسانوں کو سانس نہیں آ رہا، دم گھٹ کے مر رہے ہیں، ان کے خیالات بھی، ان کے جذبات بھی، ان کی کیفیات بھی۔ اور یہ تو اب آپ سب نے دیکھ لیا کہ وہاں پر جو صورتحال اس وقت امریکہ میں ہے، وہاں نہ لا انفورسمنٹ کے اداروں کی کمی ہے، نہ امن عامہ کے قیام کے لیے درکار وسائل میں کوئی کمی ہے۔ دفاع اور ایٹم بم وغیرہ میں تو وہ لیڈنگ سپر پاور ہیں۔ پھر ایئر فورس ون اور وائٹ ہاؤس کے اوپر جو فلمیں بنتی ہیں وہ دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت، لیکن $20 کے جعلی نوٹ کی غلط خبر سے چلنے والی جو بات تھی، اس نے جب دوہرے معیارات اور شرف انسانی سے کھلواڑ کے ساتھ جب اس کا تڑکا لگا ہے تو اب اس کا بھگار پورے معاشرے میں پھیلا پڑا ہے، کیونکہ وہ ذہنیت وہ ابھی تک انٹیکٹ تھی۔ سپریمیسی جو ہے وہ جو ہے نا کہ جو فرمایا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک لائن میں فرما دیا نا، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ شرف کا جو فیصلہ خدا کے نزدیک ہوتا ہے وہ آپ کے تقوی، آپ کی دیانتداری، آپ کی انسانی قدروں کے ساتھ جو کتنے آپ میل کھاتے ہیں آپ کی صفات، اس سے ہوگا۔ آپ کے یہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ آ کے کہہ دے کہ ہم اب گریٹنس کی طرف واپس جا رہے ہیں تو اس سے آپ گریٹ ہو بھی جائیں گے۔ گریٹ بننا پڑتا ہے۔ وہ تھا تو وہ گانا ہی کہ وہ تھوڑا ہم نے وہ سنا، اور ایک پوری لائن میں مجھے اب ہو سکتا ہے وہ سارے الفاظ یاد نہ بھی رہے ہوں، تھوڑے موتی پڑتے ہیں، ہیرے موتی جڑتے ہیں، اور اتنا کچھ ہوتا ہے تو تب یہ سارا وقت آتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جسٹ ایک لفظ بول دیں تو اس سے ہی آپ گریٹ ہو بھی جائیں۔ اس کے لیے تو ابراہیم لنکن کہتے تھے، لیکن انہوں نے پھر کبھی کہا نہیں تھا، انہوں نے صرف گریٹنس کے میسیجز دیے تھے، انہوں نے لوگوں کو گریٹ بنانے کی کوشش کی تھی۔ حتیٰ کہ جب ہم جے ایف کینڈی تک بھی آتے ہیں، یا اس کے علاوہ پچھلے دنوں بھی ایک جو گورنر تھے، اب ان کا نام ولسن، وہ بعد میں صدر بھی بنے نکسن سے پہلے، تو وہ لوگ اور طرح سے بات کرتے تھے۔ لیکن یہ تو کچھ بڑا فاصلہ ہے، ایک صدر کا دوسرے صدروں سے بھی بہت زیادہ فاصلہ ہے، لیکن بہرحال وہ ہیں، اب اس پہ کیا کہا جائے۔ لیکن اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور اپنے اپنے ملکوں کی صورتحال سے ریلیٹ کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے سوچنے اور دیکھنے پر معمور طبقات نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور خوف کو جو ایک سر پر لٹکتی ہوئی تلوار تھا، زمینی اور معروضی حقیقت بنا کر پھر آئندہ کی پلاننگ اور اپنی جو پالیسی ڈیولپمنٹ کا سلسلہ ہے وہ اس انجانے خوف کے تابع کر دیا، سچ کے ساتھ نہیں رکھا، میرٹ کے ساتھ نہیں رکھا، شرف انسانی اور حقوق انسانی کو آنر کرنے اور ان کے لیے سٹینڈ لینے کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھا۔ مثال ایک رہ گئی تھی کہ کس طرح ہم جو بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں بات۔ وہ کچھ عرصہ پہلے 20-25 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے اس زمانے کے ایک دوست ہمیں لے کے لاہور میں علامہ جاوید گاندھی صاحب سے ملاقات کے لیے چلے گئے، تو ان سے وہاں بیٹھ کے جب یہ موضوع پہ بات ہوئی تو ان کا کم از کم کلیئر سٹینڈ تو تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کوئی نہیں ہے آسمان پہ، قرآن شریف کی روح سے وہ فوت ہو چکے ہیں، اور جب وہ فوت ہی ہو چکے باقی انبیاء کی طرح، تو نہ وہ آسمان پر ہیں، نہ انہوں نے آنا ہے، نہ مجھے ان کا انتظار ہے۔ اور وہ ایسے اشارہ کر کے اپنی الماری کی طرف کہتے ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ مرزا صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، صاحب علم آدمی تھے، میں نے ان کو پڑھا ہوا ہے، لیکن مجھے ان کے دعوے کے ساتھ اتفاق کوئی نہیں ہے۔ میرا جو رسول ہے میں اس کو آخری اور کامل سمجھتا ہوں، اور کتاب کو آخری، قرآن کریم کو آخری کتاب سمجھتا ہوں، نہ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، نہ مجھے اس مسئلے پر کسی کے دعوے پہ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چلیں اب، لیکن اس کے بعد ہم نے جہاں تہاں جب بھی ان کی کوئی گفتگو آتی ہے تو انہوں نے بالکل اصولی موقف اپنایا کہ جناب یہ پوری لسٹ ہے اس بات پہ، یہ ختم نبوت کے جو عقیدہ ہے اس کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی جیسا عقیدہ رکھنے والوں کی پوری لسٹ ہے 12-13 صدیوں میں، سارے کے سارے آپ کے ائمہ ہیں،
سارے بڑے نام ہیں، شاہ ولی اللہ سے لے کے آگے جہاں تک مرضی آپ جائیں، امام بخاری تک جائیں، صحیح مسلم کے مؤلف تک جائیں، تو ان ساروں کے سے شروع ہوں، مرزا صاحب کو آپ ابھی پکڑ لیتے ہیں، کیوں؟ تو اس لیے جب ان سے آج سے 20-25 سال پہلے بھی ملاقات ہوئی تو جو باتیں انہوں نے اپنے مال ٹاؤن والے ڈرائنگ روم میں کہیں، وہ آج تک میں نے ان کو نگیٹ کرتے ہوئے نہیں سنا۔ وہ ظفر اقبال نے کہا ہے نا کہ جھوٹ بولا ہے ظفر تو اس پہ قائم بھی رہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ خیر وہ تو ایک تفنن والا جملہ تھا۔ غامدی صاحب کو میں نے جس بات کو انہوں نے سمجھا وہ اس کے ساتھ اپنا وفا کر رہے ہیں، اور شرف انسانی کے خلاف بیان دیتے ہوئے میں نے نہیں سنا۔ یہ اسی تسلسل میں کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی نہیں، ان میں اہل نظر اور اہل فکر اور سربراہ شخصیات بھی ہیں جو سچائی پر قائم رہنے کو پسند کرتی ہیں اور دشنام درازی اور منافرت کی تعلیم دینے پہ یقین نہیں رکھتے۔ وہ طبقے اب آگے آئیں نتھر کے، کیونکہ یہ ایک شہر میں چوریاں ہوتی ہیں، ساری رات میں 10 جگہ چوری ہوتی ہے، اس کا مطلب 15 چور ہوں گے یا 15 ڈکیت ہوں گے، باقی تو شریف آدمی ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ان شرفاء کو کہ اب سپریمیسی کی ضرورت ہے چوروں اور ڈاکوؤں کے اوپر۔